گستاخ رسول کی سزا سوائے قتل کے کوئی نہیں. بے شک وہ توبہ بھی کر لے، بے شک وہ توبہ بھی کر لے، اس کے باوجود پھر اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ زمین کے اوپر سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. اور پھر ایک حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں جو صحابہ کے عمل سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، ہم کس طرح سزا دیں، کس طرح موت کی سزا کو، کس طرح قتل کی سزا کو باہر رکھیں. تم قرآن کو پڑھو، نبی پاک کی سنت کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت کو پڑھو، تمہیں ہر شے معلوم ہو جائے گی. حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبینا صحابی ہیں، اور اس بات کو، اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے اپنی صحیح کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور کتاب الحدود کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی ہے، ان کی لونڈی ہے، اس لونڈی سے ان کے 2 خوبصورت موتیوں جیسے بیٹے ہیں. وہ بڑی خدمت کرتی تھی اس صحابی کی، نبینے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک عمل تھا، وہ نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی وہ لونڈی. تو وہ نبینا صحابی اس کو منع کرتے، تو اس قسم کی باتیں نہ کیا کر، یہ گستاخی نہ کیا کر. وہ ہر بار نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتی، تلخ جملے بولتی، سخت کلام کرتی، نہ زیبا کلمات کہتی. تو ایک دن وہ صحابی اپنے گھر داخل ہوئے تو وہ اسی طرح وہ بکواس کر رہی تھی. انہیں خنجر اٹھا کر زور سے اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دیا، مر گئی. صبح یہ فیصلہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا حق اپنے اوپر محسوس کرتا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ اس عورت کو کس نے قتل کیا ہے، اس کا خون کس نے بہایا ہے. تو وہ نبینا صحابی کھڑا ہوا اور مجمع کو چیرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے بیٹھ گیا. وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر چھرا میں نے گھونپا ہے. نبی پاک نے پوچھا کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے 2 خوبصورت بیٹوں کی ماں ہے، موتیوں جیسے میرے بیٹے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ان کی ماں ہے، یہ میری بڑی خدمت کرتی تھی، مجھے اسے ذاتی طور پر کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کیا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میری خدمت کرتی تھی لیکن آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. بارہا میں نے اسے سمجھایا لیکن یہ نہ سمجھی، اور آج رات جو گزشتہ رات ہے، اس رات کو اس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے اور میرے ایمان سے مجھے برداشت نہ ہوئے اور میں نے اس کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپ دیا، میں نے اسے قتل کیا ہے. جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا اشہدو، اے صحابہ، اے ایمان والو تم گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدر، اس کا خون رائے گاہ ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، اس کا خون ضائع گیا ہے کیونکہ اس صحابی نے شاتم رسول کو قتل کیا ہے. صحابی کا عمل ہے، مصطفیٰ کی موجودگی میں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں واقعہ ہو رہے ہیں اور نبی پاک فرما رہے ہیں اس کا خون ضائع گیا ہے، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی زندگی سے. ایک بات یہاں بیان کرتا ہوں کہ نبی کے سامنے جو عمل ہوتا ہے اگر
وہ عمل جو جسے حدیث تقریری کہتے ہیں ہم، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ قولی جو آپ کا قول مبارک ہے، فعلی جو آپ کا فعل مبارک ہے، اور ایسا عمل جو آپ کے سامنے ہو اور اس پر آپ منع نہ فرمائیں، وہ حدیث تقریری ہوتا ہے، وہ حدیث تقریری ہوتا ہے۔ تو اب یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ناجائز عمل ہو تو اللہ کا نبی بولتا ہے، منع کرتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے کوئی غیر شرعی کام ہو اور وہ خاموش رہے، یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ تو اب قتل ہو رہا ہے، اگر یہ قتل ناجائز ہوتا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے، منع کرتے، تم نے یہ ظلم کیا ہے، اس کی سزا دینی چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس عورت کا خون ضائع گیا ہے۔ کیوں ضائع گیا ہے؟ اس نے شان رسالت کے اندر گستاخی کی ہے، اور اس کو قتل کرنے والے پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ ٹی وی کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس قانون کو ترمیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر ہمارے گورنر صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کی انسانیت کہاں گئی ہے، وہ کہتے ہیں میں معاف کروں گا اور ہمارا صدر معاف کرے گا۔ گورنر کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کرے؟ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور قتل ہی اس کی سزا ہے۔ نہ کسی دنیا دار کو حق حاصل ہے، نہ کسی وزیر اور امیر کو حق حاصل ہے، نہ کسی گورنر کو حق حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کرے۔